حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں انہیں الٹیمیٹلی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج کے دن دل تو نہیں کرتا لیکن ایک بری خبر بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عارف علوی صاحب کا پیغام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی ہوگا کہ جناب اب چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ وہ آج کل لنڈن میں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بوتل بھی اس طرح پھینکی گئی۔ یہ اتنا تپڑ جو ہے نا، یہ اس قسم کی حرکت بےہودہ حرکتیں یہ لنڈن کے اندر ہی دکھا سکتے ہیں۔ ایک اور صحافی وہ اس ملک کے اندر قتل ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ 76ویں یوم آزادی آج ہم منا رہے ہیں اور خاص طور پہ بڑا میرے لیے تو بہت عام دن ہے۔ دوسری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ ایک ریسنٹ ٹرینڈ شروع ہوا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر کہ باجے بجانے کا سلسلہ جو ہے نا، یہ سڑکوں کے اوپر جو ہے نوجوان یہ اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں اور فیملیز بھی باہر 14 اگست کو باہر آئی ہوتی ہیں۔ دس جسٹ بیکمز اے نیوسنس۔ باجے بجانے سے جو ہے نا اس ملک اور قوم کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ جشن منائیے، انجوائے کیجئے، آج کا دن ایسا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ باجے بجانے کے بجائے ملک اور قوم کے لیے مزید ترقی ہو سکتی ہے۔ میں ایک بڑا اچھا کہیں پہ ایک میں فلائر دیکھ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس پہ کیا پڑھا۔ اس پہ یہ تھا کہ باجا بجانے کے بجائے اگر آج کے دن آپ ایک درخت لگا دیں تو اس ملک اور قوم کے لیے اگلے 15 20 25 سال کے لیے آپ ایک بہت بڑا کارنامہ، ایک بہت بڑی خدمت کر دیں گے اگر آپ صرف یہ کر دیں۔ اور یقین کیجئے کہ ایک پودا، ایک چھوٹا سا پودا جو کل کو ایک تناور درخت بن سکتا ہے، وہ ایک باجے سے سستا ہی آتا ہے۔ تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آج کے دن تو براہ مہربانی ایک درخت ضرور لگائیے۔ اچھا جی، خبریں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے لنڈن کے اندر، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور ایک قتل ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور کچھ اور ایک بلکہ بری خبر بھی ہے۔ آج کے دن دل تو نہیں کرتا لیکن ایک بری خبر بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ شیئر نہ کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اٹ، بیکاز ہم لوگ اپنے اس 7 لاکھ کے ٹارگٹ کے بڑا تیزی سے اس طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ آپ کا بڑا اوور ویلمنگ قسم کا رسپانس ہے۔ میں نے 4 مہینے میں 7 لاکھ سبسکرائبر کرنے تھے، صرف 1 مہینے کے اندر ہی ہم لوگ اپنے 70% ٹارگٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ 6,70,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہو گئے ہیں۔ 70,000 سبسکرائبرز جو ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، 30,000 اور ہے، اور ہمیں 7 لاکھ کا ٹارگٹ جو ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گا۔ آئی وانٹ ٹو تھینک یو سو مچ۔ تو پلیز اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ، اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے اور آل ویڈیوز کو جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز جو ہم نے ایک جو سلسلہ کل سے شروع کیا تھا، وہ ایک سروے میں نے ڈالا تھا اپنے کمیونٹی پیجز کے اوپر بھی، ہمارے جو یوٹیوب کا کمیونٹی پیج ہے اس کے اوپر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی میں نے ڈالا ہوا ہے، جو کہ میں نے پن کیا ہوا ہے اوپر، اور وہ میں نے سوال کیا تھا کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی سب سے بہتر رہی؟ عمران خان، شہباز شریف، دونوں ہی فیل ہو گئے یا دونوں ہی ایک جیسے تھے؟ ابھی 1 دن ہوا ہے اپروکسیمیٹلی جب ہم نے یہ سروے ڈالا ہے، ابھی اس پہ 6 دن باقی ہیں۔ اب تک کے جو پولنگ ریزلٹس ہیں 1 دن کے بعد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی جب یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے تو 2,33,633 ووٹس آلریڈی پول ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہے یہ، کسی پول کے لیے کافی بڑا نمبر ہے، جو ابھی صرف 1 دن کے اندر ہی پول ہو چکے ہیں۔ لیٹس سی آگے کہاں تک جاتا ہے۔ اس کے مطابق ابھی تک عمران خان صاحب ایک بہت بڑی لیڈ کے اندر ہیں، 79.2% جو ہے ووٹ عمران خان صاحب کو ملے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو صرف 14.2% ووٹ جو ہیں اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہم نے سروے ڈالا ہے اس کے اندر ملے ہیں۔ دونوں ہی فیل ہو گئے، 4.4% ووٹ جو ہے وہ اس آپشن کو ملے ہیں، اور 2.2% ووٹ اس آپشن کو ملے ہیں کہ دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ تو یہ اب تک کے ریزلٹس ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی لیڈ سے جو ہے وہ کافی آگے ہیں ابھی تک۔ 1 دن ابھی گزرا ہے اس ووٹ کو، تو لیٹس سی کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ مزید آگے کیسے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب، جو یوٹیوب کے اوپر ہم نے اپنی کمیونٹی پیجز کے اوپر جو سروے ڈالا تھا، وہاں پہ کل تک تو شہباز شریف صاحب لیڈ میں تھے، لیکن آج جو ہے وہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کے اندر آ گئے ہیں۔ وہاں پہ جناب ابھی تک جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق 36,000 ووٹ ہمارے وہاں پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ڈل چکا ہے، اور عمران خان صاحب 47% کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہیں۔ 39% کے اوپر شہباز شریف صاحب اب پیچھے ہو چکے ہیں۔ دونوں ہی فیل ہو گئے، 11% اور 3% جو ہے وہ اس آپشن کو ملا کہ دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ تو دونوں سروس کے اندر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے اوپر ہیں۔
دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی 1 دن ہوا ہے, ابھی مزید 6 دن باقی ہیں, تو اگر آپ نے ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا تو پلیز گو اینڈ ووٹ اوور دیئر. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک پلس ملے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب دونوں میں سے کس کی آپشن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. تو یہ جناب ایک تو امپورٹنٹ بات یہ تھی. اچھا دوسرا, اب ذرا میں پہلے آپ کو بری خبر دے دوں بھائی, اینڈ میں نہیں دینی, شروع میں دوں گا. بری خبر یہ ہے جناب کہ مختلف اخباروں کے اندر آج یہ کوٹ ہوا ہے کہ 15 اگست سے یعنی کل سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. امکان ہے, خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اس میں 15 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر تو آپ اس خبر کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنے پیٹرول ٹینکس نہیں بھروائے ہوئے تو جا کے ابھی سے بھروا لیجئے. لاسٹ ٹائم بھی 20 روپے کا آلریڈی ایک جمپ آ چکا ہے, تو ود ان دا سپین آف 15 days آپ سوچ لیجئے کہ پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 40 روپے مہنگا ہو جائے گا. اب میرا خیال میں پچھلی دفعہ بھی ہوا یہ تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے, 1 تاریخ کو جب پیٹرول کی قیمت ایکچولی اناؤنس ہونی تھی تو رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی تھی, لیکن اناؤنسمنٹ پھر صبح جا کے ہوئی تھی, جو کہ ٹیکنیکلی رات کو ہی ہو جاتی ہے. تو شاید اس وقت تو اتنا انکریز نہیں کیا تھا. اب اس کا جب حکومت چلی گئی ہے تو نگراں حکومت کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ ڈال دیا جائے گا. ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت جو ہے وہ $97 سے $102 کے درمیان اس وقت چل رہی ہے. یہاں پہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائسز جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں, اور بائی دا وے ڈالر پرائس بھی جو ہے وہ تقریباً اب 300 کے آس پاس اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی پہنچ چکی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب صدر عارف الوی نے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کیا اور ایک جملہ انہوں نے کہا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز درگزر کا رویہ اپنائیں. پاکستان اپنے لیڈروں سے تقاضا کرتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں, منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا. اب یہ عارف الوی صاحب کا پیغام جو ہے وہ شاید میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی ہوگا کہ جناب اب چھوڑ دیں, معاف کر دیں, ہو گئی غلطی ساڑھے کو, اگے چلو. اور جہاں تک یہ آپس میں اکٹھے ہونے کا جو مطالبہ ہے, یہ میرے خیال میں عارف الوی صاحب کو چاہیے کہ اٹک جیل جا کے عمران خان صاحب سے کریں, کیونکہ انہوں نے اتنے سال جو سیاست کی ہے وہ صرف اور صرف کلیش کی اور مخالفت کی سیاست کی, جس کے اندر کسی قسم کا روم ہی نہیں انہوں نے چھوڑا کہ وہ کسی سے اس معاملے میں گفتگو کر سکیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ فوج اور قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی, پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا. یہ عناصر معاشرے میں ناامیدی پھیلانے کی ناکام کوششوں میں سرگرم ہیں. کوئی ملک اور قوم چیلنجز سے نبرد آزما ہوئے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. تو اب آرمی چیف جو ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ فوج اور قوم کے درمیان درار ڈالنے کی کوششیں جو ہے وہ کس کی جانب سے ہو رہی تھیں. میرے خیال میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور دین دیٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے سینیٹرشپ اور پارٹی عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے نگراں وزیر اعظم کے طور پر بنیادی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اسی ذمہ داری کی وجہ سے میں نے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کی اپنی رکنیت چھوڑنے اور سینٹ کے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا بائی دا وے میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے لنڈن کے اس واقعے کے بارے میں, وہ کون سا اینکر پرسن ہے جسے قتل کیا گیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں نا, جو نگراں وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا ویسے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو باپ پارٹی بنی تھی اس کے اندر ان کا بڑا ایک کلیدی کردار تھا. آپ سمجھ لیجئے کہ فاؤنڈنگ فادرز میں سے شامل ہیں اس باپ پارٹی کے. یہ اور جام کمال صاحب, انہوں نے دونوں نے بڑا ایک اہم کردار اس وقت ادا کیا تھا. تو یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے, یہ نگراں وزارت عظمیٰ جو ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. آپ یہی سمجھیے, بس میں چلیں ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہتا ہوں. اچھا جی, ان کی جو کابینہ ہوگی اس کے چند نام میڈیا میں آج رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس میں جنگ نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ جلیل عباس جیلانی صاحب, جن کا ایکچولی نام وزارت عظمیٰ کے لیے لیا جا رہا تھا, انہیں شاید نگراں وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ شاید دیا جائے گا. ڈاکٹر شعیب سرڈل وزارت داخلہ کے لیے ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. احسن بھون صاحب وزارت قانون. اب احسن بھون صاحب جو ہے نا وہ اس سے پہلے انہوں نے کافی حد تک جو اپنا سٹانس لیا تھا وہ پچھلی حکومت کے کافی قریب تر تھا, میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب, ان کا نام بھی آتا رہا وزارت عظمیٰ کے لیے, انہیں نگراں وزیر خزانہ کے لیے جو ہے وہ فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے. گوہر اعجاز صاحب جو لیک سٹی کے مالک ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بھی بہت بڑا نام ہے, ان کو وزارت صنعت کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے. یہ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک تقریب کے اندر موجود تھے, جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے اس تقریب میں کہا تھا کہ ہم تو ان جیسے لوگوں کو بہت دفعہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے
وزارت کا قلمدان جو ہے وہ سنبھالیں، لیکن یہ آتے نہیں ہیں. تو اب ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ ایک قلمدان دیا جائے. ذوالفقار چیمہ اور سرفراز بگٹی کے نام بھی جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور انوار الحق کاکڑ صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں یہ، تو ان کا نام بھی جو ہے وہ کیبنٹ کے لیے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید انہیں بھی کوئی قلمدان جو ہے وہ دیا جائے. اور داخلہ کی آواز ہو رہی ہے کہ وزارت داخلہ کا شاید قلمدان ان کو دیا جائے. اب لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی، اب آ جائیں لنڈن کے اندر کیا واقعہ پیش آیا. بیسکلی لنڈن میں جناب ہوا یہ ہے کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں وہ آج کل لنڈن میں ہیں اور ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کی 2-3 مختلف ویڈیوز آئی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، لیکن اس کے اندر گالم گلوچ بھی ہے. وہ گالم گلوچ ہم نہیں آپ کو سنائیں گے، وہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی ہم اس کو بیپ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے فیملیز بھی دیکھتی ہیں ہماری ویڈیوز. میں وہ نہیں دکھاؤں گا، بٹ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو سی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، ہنا پرویز بٹ ہنا پرویز بٹ شور ہے، شور 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 How much is the washing? Nawaz Sharif. گلی گلی میں شور ہے، ہنا پرویز بٹ شور ہے، گلی گلی میں شور ہے. بکری اے بکری رک بکری رک رک بکری رک. اب یہ جناب آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ کیا کس قسم کی حرکتیں جو پتہ نہیں، گفتگو تو خیر آپ سن نہیں سکے کیونکہ سارا کچھ جو ہے وہ گالیوں سے ہی بھرپور تھا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بوتل بھی اس طرح پھینکی گئی. اچھا، میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو لنڈن کے اندر پیش آیا ہے. اس سے پہلے نواز شریف، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز، مریم اورنگزیب، ان سب کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں لنڈن کے اندر ہو چکی ہیں. میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا لاکھ اختلاف ہے نا، کسی سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ جو گالی دینے کا رواج ہے، یہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے پروموٹ کر دیا ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کے دماغوں میں انسٹال کر دیا، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں اس کے اوپر اعتراض بھی کروں گا نا تو نیچے آ کے کامنٹ سیکشن میں اکثر پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر کے دکھائیں گے کہ جناب بالکل صحیح ہوا ہے، اینڈ اس طرح ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن دس از وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عارف الوی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا نا کہ ایکچولی عارف الوی صاحب کو جا کے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جناب یہ اگر آپ نے سیاست کو لے کے چلنا ہے تو سب کو اکٹھے لے کے چلیں. اچھا، دوسری بات یہ ایون دو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اگر اس بات کا صرف احساس ہوتا کہ وہ عورت اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی. ان کا بیٹا جو ہے میں جانتا ہوں، ان کا بیٹا ایچ این کالج کے اندر پڑھتا ہے اور میں مل چکا ہوں اس سے 3-4 دفعہ، لیکن اس بات کا لحاظ کر لیتے کہ یار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. اس کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کے ساتھ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا رویہ ہے، آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ بیہودہ قسم کی اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور جو جس قسم کی فوحش قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، یہی بچہ کل کو جب بڑا ہوگا آج سے 10 سال کے بعد، 15 یا 20 سال کے بعد، جب بھی اس کی ایج ہوگی، اور مجھے نہیں پتا کل کو شاید وہ بھی پالیٹکس کے اندر آ جائے. ظاہری بات ہے یہاں پہ سیاستدانوں کے جو نیکسٹ پیڑھی ہوتی ہے اکثر اوقات وہ بھی پالیٹکس میں آتے ہیں. تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا یہی بیٹا جب کل کو بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں پی ٹی آئی کے فالوورز یا پی ٹی آئی کے بارے میں یا پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کیا رائے ہوگی، اور وہ اس کے بعد ان عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں آپ نے یہ نقش ڈال دیا کہ تم لوگوں نے میری ماں کے ساتھ جو حرکت کی تھی نا، میں اس کو نہیں بھولوں گا. یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے اندر یہ چیز انسٹال کر دی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی یہ فالوور ہیں، یہ اتنا تپڑ جو ہے نا، یہ اس قسم کی حرکت بیہودہ حرکتیں یہ لنڈن کے اندر ہی دکھا سکتے ہیں. یہ ان کا اتنا ہی تپڑ ہے. یہ اگر یہاں پہ آئیں لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر تو ارسپیکٹو، مجھے اپنے اس معاشرے کے اوپر کم از کم اتنا یقین ہے کہ ارسپیکٹو کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن کسی عورت اور اس کے بچے کے سامنے نا آپ یہ حرکت نہیں کر سکیں گے. یہ معاشرہ ادھر ہی آپ کو ریئیکٹ کر کے دکھائے گا اور 2 چپیڑیں آپ کے منہ کے اوپر مارے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کسی عورت کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے، ارسپیکٹو کہ اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. سو یہ ماشاءاللہ یہ ساری بریڈنگ جو ہے نا، یہ پولیٹیکل بریڈنگ، یہ پچھلے 10-11 سال کی یہ پولیٹیکل بریڈنگ ہے. عمران خان صاحب نے اگر کچھ کمایا ہے نا، اور عمران خان صاحب کا اگر کوئی اس قوم کے لیے سب سے بڑا کارنامہ ہے تو وہ یہ کارنامہ ہے
کہ آپ نے جو ہے عورتوں سے بدتمیزیاں کرنا سکھا دیں اپنے لونڈے لپاڑوں کو, اپنے اس قسم کے فالوورز کو, کہ وہ مطلب جہاں گاڑی دیکھیں گے دڑ 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 اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, ان کا بس نہیں چلے گا, وہ کسی کے اوپر کالک پھینک دیں, کسی کے اوپر کچھ کر دیں. اور اوپر سے نون لیگ کی جانب سے بھی اب یہی اسی قسم کے ریاکشنز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اچھا, اس کے اوپر ایکچولی حنا پرویز بٹ صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی بدتمیز اور بد تہذیب لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ لندن میں میرے بیٹے کے سامنے مجھ پر حملہ کیا گیا, مجھ پر بوتلیں پھینکی اور گندی گالیاں دی. کیا یہ بد تہذیب لوگ ایسی حرکات کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یا بدنام کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے لیڈر نواز شریف نے ہمیشہ صبر اور تہذیب کی تعلیم دی جسے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. گڈ ٹو ہیئر دس کہ ان کی ذہن میں یہی ہے. رضا رومی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا سوری ٹو سی دس حنا پرویز بٹ, یو جسٹ report this to the police. These rowdy misled individuals do not represent the majority of Pakistanis abroad. شہباز گل صاحب نے آگے سے جوابی ٹویٹ دیا. انہوں نے کہا yes this is indecent. یہ شہباز گل صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ انڈیسنٹ ہے. اب آپ سمجھ لیجیے کتنا انڈیسنٹ ہے کہ شہباز گل جیسا بندہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈیسنٹ ہے. ورنہ انڈیسنسی کے جو ریکارڈ شہباز گل صاحب آلریڈی قائم کر کے گئے ہیں پچھلے 3-4 سال کے اندر پاکستان کے اندر, میرے خیال میں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہے. تو انہوں نے کہا بٹ isn't it strange that you never spoke for PTI women who got tortured, humiliated in the hands of police and law enforcement agencies? Don't understand how someone could be intellectually so dishonest and hypocrite. So basically آپ نے ایک بٹ لگا کے نا یہ بیچ میں, بٹ isn't it strange, اس کے ساتھ آپ نے اس سارے واقعے کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر کے رکھ دیا کہ جناب کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو, لیکن ان عورتوں کے ساتھ بھی چکے ہوا ہے اور آپ اس وقت نہیں بولے تو اس لیے یہ بھی شاید جسٹیفائڈ ہے. کنڈمنیشن جو ہوتی ہے نا وہ ifs and buts کے بغیر ہوتی ہے. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو, شیری مزاری کے ساتھ ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو. اور میں نے کم از کم, مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ان خواتین کے ساتھ جب بھی بدتمیزی ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ اس کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, ان کے ساتھ یہ غلط رویہ ہوا. اس سے کم از کم میں ضرور آج حنا پرویز بٹ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو میں کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا رضا رومی صاحب کا ماضی کے اندر اس کے اوپر کیا رد عمل تھا, آئی ڈونٹ نو دیٹ, آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ, آئی ایم پریٹی شیور وہ اس کو بھی کنڈیم کرتے ہوں گے. لیکن شہباز گل صاحب نے یہ اف اینڈ بٹ لگا کے جو ہے نا یہ کوئی انصاف نہیں کیا, میری نظر میں یہ انصاف نہیں کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے حسان نیازی صاحب. حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں انہیں الٹیمیٹلی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ وہی حسان نیازی صاحب ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ بدتمیزی کے بہت ریکارڈ اپنے زمانے میں قائم کر چکے. اپنے زمانہ کے زمانہ تو ان کا چل ہی رہا ہے, بہت بدتمیزی کے ریکارڈ ماشاءاللہ انہوں نے قائم کیے. چاہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر کے باہر ہلڑ بازی کی باری ہو, یا اور لوگوں کے ساتھ کئی جھگڑے ان کے ماشاءاللہ مشہور ہیں, بہت جھگڑے انہوں نے کیے ہیں. گندی زبان کا استعمال وہ بھی ماشاءاللہ ان کے ہمیشہ ٹپ آف دا ٹنگ رہا ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے صاحبزادے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کے اوپر چڑھ چڑھتی ہے اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ یہ مت کہیں عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں, آپ یہ کہیں حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہے اس کا جو اسے منسلک کرنا وہ اس لیے ناانصافی ہے کیونکہ ان کے جو سیاسی خیالات ہیں کیا نام ہے حسان نیازی کے, وہ اپنے مامے کے ساتھ ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کا ایک بڑا اہم رکن ہے یہ شخص. اب مجھے نہیں پتا اس کو ہٹا دیا یا نہیں, لیکن ان کے سیاسی خیالات ٹوٹل پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو ان کی یہ بدتمیزی, بد تہذیبی, یہ سب کچھ, اور وہ جب بھی وہ یہ کرتے رہیں وہ سارا پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہی جائے گا, چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو جو گرفتار بھی کیا گیا ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے چکر میں گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کو گرفتار جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ کور کمانڈر کی پتلون ہوا میں لہرائی تھی, اور اس کے بعد اس کی ویسٹ لائن بھی چیک کی تھی کہ جی اس کی ویسٹ لائن کیا ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہیں تب گرفتار کیا گیا ہے جب حکومت چلی گئی ہے. مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, میں یہ کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہا کہ یہ دو واقعات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, لیکن گرفتاری ان کی تب ہوئی ہے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی ہے. اس سے پہلے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں. میں صرف آپ کے ساتھ فیکٹس شیئر کر رہا ہوں, ڈو ناٹ تھنک کہ میں ان کو آپس میں انٹر لنک کر رہا ہوں, میں صرف فیکٹس شیئر کر رہا ہوں, ان فیکٹس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. حفیظ اللہ نیازی صاحب شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں حسان نیازی گرفتار نہیں ہوا. ان کا دور حکومت جب ختم ہوا تو تب حسان نیازی گرفتار ہوا ہے, اور ایبٹ آباد سے اسے گرفتار کیا گیا ہے. حسان نیازی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایکچولی اس پہ ٹویٹ کیا, میرا بیٹا حسان خان ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا کہ اپنے دوست کے یہاں تھا, وہ وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے.
مجھے امید ہے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور قانون سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. میں بھی بالکل حفیظ اللہ نیازی صاحب کی اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ قانونی طور پہ قانونی تقاضے جو ہے پورے ہونے چاہیے. اس کے اوپر ٹارچر نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ جسے تھرڈ ڈگری کا استعمال ہوتا ہے, وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی پریزنٹڈ ان دا کورٹ آف لا, اور قانون کے حوالے سے اسے پورا انصاف بھی ملنا چاہیے. اگر اس نے جرم کیا ہے اور وہ جرم پروف ہوتا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے, ورنہ پھر اسے بری کر دینا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ اینکر پرسن جن کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اینکر پرسن ہے جن کا قتل ہوا ہے. یہ بیسکلی سندھ سے ان کا تعلق ہے, سکھر سے ان کا تعلق ہے. سینئر صحافی ہیں, نجی ٹی وی کے اینکر پرسن تھے, جان محمد مہر. ان کو قاتلانہ حملے میں یہ جاں بحق ہو گئے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ نامعلوم افراد نے ان کے اوپر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. تشویشناک حالت میں انہیں نجی ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹرز نے نصف گھنٹے تک ان کی جان بچانے کی کوشش کی, تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے. ان کے مطابق ان کی آنکھ اور گلے میں جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں, اور آفس سے گھر جا رہے تھے جب کوئنز روڈ کے اوپر گولیوں کا انہیں نشانہ بنایا گیا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اور صحافی جو ہے وہ اس ملک کے اندر قتل ہو گیا. ایک بہت لمبی فہرست ہے پاکستان کے حوالے, پاکستان کے صحافیوں کے حوالے سے, جہاں پہ انہیں اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی پرسنل میٹر تھا یا کوئی اور واقعہ تھا, آئی ڈونٹ نو, لیکن ظاہری بات ہے ایک جان اس دنیا سے چلی گئی ہے, اور ایک صحافی تھا, ایک اینکر پرسن تھا جسے قتل کیا گیا ہے. اور ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ 14 اگست والے دن مجھے آپ کو یہ خبر جو ہے وہ سنانی پڑ رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.